اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ماں باپ کی رسپیکٹ، ماں باپ کی شان، ماں باپ کا مقام ہمیں بتا دیا کہ تم نے اف تک بھی نہیں کرنا۔ ہلکا سا لفظ ہے نا یہ، اف بھی نہیں کہنا۔ اور جو بچے ماں باپ کے سامنے زبان چلاتے ہیں، الٹا بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ہلکا سا ہلکا لفظ، اس کا مطلب ہے ہم نے ماں باپ کے سامنے کچھ بھی نہیں بولنا۔ سمجھ آ گئی؟ ماں باپ کے سامنے کچھ بھی نہیں بولنا، خاموشی سے ان کی باتیں سننی ہیں اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں تمہاری جنت ہے اور باپ اس کا دروازہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ماں تمہاری اور باپ اس کا، ماں تمہاری اور باپ اس کا، اور ماں کے قدموں کے، پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا۔ جنت کہاں پر ہے؟ اللہ نے کیا سٹیٹس دیا، کیا مقام دیا؟ اللہ نے جنت کو ہماری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ گویا کہ جو بچے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور ماں باپ کا کہا مانتے ہیں، اللہ انہیں اس پر جو ہے وہ جنت عطا فرمائیں گے۔ جنت میں جانا چاہتا ہے؟ کون کون جانا چاہتا ہے جنت میں؟ سب جائیں گے جنت میں، سب جانا چاہتے ہیں۔ تو کیا کام کرنا پڑے گا؟ ماں کی بھی عزت کرنی پڑے گی، اور جنت میں جانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ جنت کون ہے؟ باپ ہے یا ماں ہے؟ اور جنت کا دروازہ کون ہے؟ تو دونوں کی خدمت کرنی پڑے گی ہمیں۔ گویا کہ جو انسان ماں باپ کی خدمت کرے گا، ماں باپ کی عزت کرے گا، ماں باپ کا کہا مانے گا، اللہ اسے کیا عطا فرمائیں گے؟ اللہ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ مقبول حج، یعنی جو حج قبول ہوا ہوا۔ آپ جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی بچہ 15 لاکھ روپیہ جمع کر سکتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، کون کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے۔ اس دور میں تقریباً اتنا پیسہ لگا کر حج پہ جانا پڑتا ہے اور گارنٹی نہیں ہے قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اتنا پیسہ لگا کر حج پر جاتے ہیں، گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ماں باپ کی طرف صرف دیکھتا ہے، کام کیا کرنا ہے؟ پیار کے ساتھ ماں باپ کی طرف کیا کرنا ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ماں باپ کی طرف کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے ادھر 15 لاکھ اور اس میں گارنٹی نہیں ہے آپ کا حج قبول ہوا ہے نہیں ہوا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ادھر سنیں اللہ کے نبی کی بات، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو محبت سے دیکھے گا اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، وہ حج جو قبول ہوا ہے۔ تو کیا خیال ہے، یہ ڈیلی حج آپ کریں گے؟ آپ میں سے یہ والا حج کون کون کرے گا؟ کیا کرنا ہے؟ یہ کیسے ہوگا حج؟ حج کیسے ہوگا؟ جی پیچھے والے بولیں۔ ماں باپ کا صرف چہرہ دیکھنا ہے، پیار سے، محبت سے۔ کیا کرنا ہے جی؟ چہرہ دیکھنا ہے۔ تو اس سے کیا ملے گا آپ کو؟ حج کا ثواب۔ لیں گے حج کا ثواب؟ کون کون لے گا جی؟ ایک اللہ والے گزرے ہیں، بایزید بستامی علیہ رحمہ۔ اب توجہ سے سنیے گا، جو آج سننا ہے اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے اور اس کے بعد اس پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ وہ آج جا کے چیزیں آپ نے گھر میں کرنی بھی ہیں اپنے والدین کے ساتھ۔ تو ایک اللہ والے تھے، نیک شخص تھے، ان کا نام تھا بایزید بستامی۔ کیا تھا جی؟ وہ ایک بہت بڑا عرصہ تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، لیکن انہیں وہ مقام نہ ملا۔ ایک دن سخت سردیوں کی رات تھی، وہ اپنے گھر آئے۔ اب ان کی والدہ نے انہیں حکم دیا کہ پانی لے کر آؤ۔ ہمارے لیے کتنا آسان ہے پانی لے کر آنا، فریج سے بوتل لے آئے، ٹوٹی سے ہم پانی لے آئے، یعنی گھر میں ہی کمرے میں پانی ہوتا ہے۔ تو وہ کتنا مشکل دور تھا۔ بایزید بستامی علیہ رحمہ آپ دور گھر سے باہر، اتنی سردی تھی کہ کچھ دیر بندہ کھڑا ہو جائے تو اس کے اوپر بھی برف جم جائے، اتنی سخت سردی تھی۔ آپ وہاں سے نکلے دور ندی سے پانی لینے کے لیے، پیالہ آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ وہ پانی لے کر جو ہے اپنی والدہ کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ سو گئی ہے، آرام کر رہی ہے، ان کی آنکھ لگ گئی ہے۔
تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایسے پیالہ پکڑا اور ماں کے سرانے ایسے لے کر آپ کھڑے رہے. کافی دیر کے بعد ماں کی آنکھ کھلتی ہے. ماں کیا دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا جو بایزید ہے، جس کو میں نے کافی دیر پہلے پانی لانے کا کہا تھا، وہ پانی لے کر آیا اور ساری رات ایسے اپنے ہاتھ میں پیالہ لے کر کھڑا رہا. ماں نے جب دیکھا اس پانی کے نیچے والے پیالے کے حصے سے بایزید کے ہاتھوں پر برف بھی جم چکا تھا. ماں کو بہت ترس آیا، رحم آیا. ماں نے فوراً ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میرے بیٹے بایزید کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. ماں کی دعا کرنے کی دیر تھی، اللہ نے اپنے مقبول بندوں میں بایزید کو شامل فرما لیا. تو پتہ چلا ماں کی دعا کی کتنی طاقت ہے. 20 سال تک آپ عبادت کرتے رہے، وہ مقام نہ ملا، وہ رنگ نہ چڑھا جو آپ نے صرف ایک ماں کی خدمت کی ہے. اور جو بچے ڈیلی بیسس پر امی کا کہا مانتے ہیں، امی کے ساتھ کام کاج کرواتے ہیں، امی کے کاموں میں شامل ہوتے ہیں، امی جو ہمیں ڈیلی کا کام کہتی ہے وہ کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں کتنا اجر عطا فرمائے. دیکھیے گا ماں کتنی بڑی ہستی ہے. یہ محبتوں کا وہ سمندر ہے کہ جس کا کنارہ نہیں ہے. خود ہمارے لیے تکلیف اٹھاتی ہے اور ہمیں آرام و سکون دیتی ہے. خود رات کو جاگتی رہتی ہے، ہمیں سلاتی ہے. جب ہم پیشاب کر دیتے تھے سخت سردیوں میں بھی خود گلے پہ سو جاتی تھی، ہمیں سوکھی جگہ پہ سلاتی رہی. ہمارے لیے ماں کتنی قربانیاں دیتی رہی ہے. جب ہم پیشاب کر دیتے تھے، پخانہ کر دیتے تھے، ماں اسی وقت اٹھتی تھی، ہمارے اس جو ہے پخانے کو، پیشاب کو صاف کرتی رہتی تھی. ماں وہ ہستی ہے کہ جس کا دنیا میں نعم البدل نہیں. یہ ہر وقت ہمیں سروس دینے والی ہستی ہے. جب دیکھیں ماں اپنے بچوں کی خدمت میں مصروف عمل ہے. ہماری تھوڑی سی طبیعت خراب ہوتی تھی نا، ہماری ماں کو نیند نہیں آتی تھی. اور آج بچے کتنے بے وفا ہیں، آج کے نوجوان کتنے بے وفا ہیں. ماں اور باپ کی طبیعت خراب ہو جائے انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، باہر لڑکوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، فرینڈ سرکل میں ادھر ادھر نکلے رہتے ہیں، بائک اٹھا کر کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. امی کی سخت طبیعت خراب ہے، امی کو بخار ہوا ہے، لیکن آج کے بچوں کو کوئی ٹینشن نہیں. لیکن جب ہمیں بخار ہوتا تھا تو ہماری امی کو نیند نہیں آتی تھی. اب دیکھیے گا کتنی بڑی ماں ہمارے لیے قربانیاں دیتی تھی. اب جب تک کوئی ہمیں کچھ بتائے نا ہمیں پتہ نہیں اس کو کیا پرابلم ہے. ایسے ہی ہے نا، کسی کے سر میں درد ہے، کسی کو پیٹ میں درد ہے، اور جب تک ہمیں بتائے گا نہیں ہمیں پتہ نہیں چلے گا. ماں کتنی محبت ہم سے کرتی تھی کہ ہم چھوٹے سے چند ماہ کے، سال کے بھی ہوتے تھے، ماں کو پتہ لگ جاتا تھا کہ ہمارا کیا پرابلم ہے، کیا بیماری ہے، کیا تکلیف ہے، اس سے ماں اندازہ لگا لیتی تھی.